ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام و مہمانان گرامی اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے، بلکثر سے تشریف لانے والے میرے تمام معزز مہمانان گرامی، سامعین محترم، عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس ادارے کی افتتاحی تقریب میں اور ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. دارالعلم ایک نظریاتی تعلیمی ادارہ ہے. میں پھر اس جملے کو دہراؤں گا اور اہل علم سے اس پر توجہ کی بھی درخواست ہے. دارالعلم ایک نظریاتی تعلیمی ادارہ ہے. بہت عرصہ پہلے میرے مخدوم اور محترم قاضی غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ایک خواہش تھی اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ جگہ عطیہ کی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں ایک ہسپتال قائم کیا جائے. یہ بہت اچھا اور نیک خیال تھا. انہوں نے اپنے طور پر اسپتال کے قیام کے لیے کوشش فرمائی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو. ان کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، جس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور یہ جگہ انہوں نے میرے حوالہ کی، میرے ذمہ کی کہ یہاں کوئی ادارہ جو آپ چاہیں قائم فرمائیں. میں نے اللہ کا نام لے کر سوچ و بچار شروع کی کہ اسپتال کا قیام بھی یقیناً ایک خوش آئند اور انسانی فلاح کے لیے ضروری اور اہم ادارہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت اس بات کے اندر ہے کہ
انسان جس کے اندر ظلم کا بھیڑیا چھپا ہوا پوشیدہ بیٹھا ہے، اس کو نکال کر اس کو حقیقی انسان بنا دیا جائے تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ جیسا مولانا زاہد رشیدی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ واقعی تعلیم بہت ہے، آج تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، لیکن جتنی زیادہ تعلیم، جتنی تعلیمی اداروں کی بھرمار، اتنی ہی زیادہ قتل و غارت، اتنی ہی زیادہ بدامنی اور اتنی ہی زیادہ بدتمیزی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے اور پھیل چکی ہے۔ اس لیے ہم نے اس ادارے کو قائم کرتے ہوئے اس کی پشت کے اوپر ایک جملہ لکھا کہ چراغ علم جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ علم جلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا کون سا ہے؟ ہمیں آپ ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بظاہر تو روشنی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نظر ظاہری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر جو ایک پوشیدہ نظر رکھی ہے، جس کو بصیرت کہتے ہیں، ہم انسان کو بصارت کے ساتھ اس کی بصیرت کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں، کہ تاکہ وہ صرف اپنی معلومات کی روشنی میں نہیں، یہ جتنی آپ دنیا کی تعلیم، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ الجبرا ہے، یہ دیگر علوم کی قسمیں ہیں، یہ سارے حقیقت میں علم نہیں، یہ معلومات ہیں۔ علم وہ ہے جس کو اللہ کے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اپنے نام کے بعد فرمایا الرحمن، رحمان وہ ذات ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق، انسان کو خلق کرنا، انسان کو بنانا، وہ بعد میں فرمایا، پہلے اللہ فرماتی ہے علم القرآن۔ اس انسان کو اس رحمان نے سب سے پہلے علم سکھایا، علم دیا، پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ کیا، علمہ البیان، اور تیسرے نمبر پر خالق ارض و سما فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ پیدائش سے بھی پہلے، بولنا سکھانے سے بھی پہلے، خالق ارض و سما اس انسان کے لیے قرآن کے علم کو سکھانے کا تذکرہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان جس کو تو علم سمجھ کر در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور تو اس کو علم اور تعلیم سمجھتا ہے، علم اور تعلیم وہ نہیں، علم اور تعلیم وہ ہے جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ لہذا اس کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن میں ان دنیاوی علوم کی ضرورت سے، ان دنیاوی علوم کی ضرورت سے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، وہ بھی سیکھنے ہیں اور ہم نے ہی سیکھنے ہیں، اور صرف سیکھنے نہیں بلکہ ان کے اندر خوب مہارت پیدا کرنی ہے۔
بات لمبی ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی, آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ جتنے علوم اور جتنی تعلیم اور جتنے علم ہیں جن کے اوپر چل کر آج امریکہ, فرانس, یورپ, چائنا اور دیگر ممالک ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا کہ ان تمام علوم کی بنیاد رکھنے والے مسلمان سائنسدان ہیں. مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے ان علوم سائنس کی بنیاد رکھی, علم الجبر کی بنیاد رکھی, علم کیمیا کی بنیاد رکھی. یہ سارے علوم کو ابتدا سے سمجھنے والے, اس کا شعور دینے والے, اس کا آغاز کرنے والے, اس کی اسٹارٹنگ کرنے والے یہ مسلمان سائنسدان تھے. لیکن بدقسمتی سے بعد میں آنے والے ہم جیسے نالائکوں نے ان علوم کو کھو دیا, ان پہ محنت نہیں کی, اور اہل مغرب نے ان کے اوپر مزید ریسرچ کر کے ان کو اجاگر کیا, ان سے فوائد حاصل کیے, اور مسلمان سائنسدانوں نے بھی علم اور یہ علوم اپنے اندر سے نہیں بلکہ اس اللہ کی ناعیب کتاب سے لیے تھے جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. الرحمن وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں قرآن سکھایا. بنیاد علم کی قرآن مجید ہے. اس لیے ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس ادارے کے اندر قرآنی تعلیم اور سکول ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلے گی. میں زیادہ اس تفصیل کے اندر نہیں جاتا, حضرت کی تشریف فرما ہے, تفصیلی گفتگو کو تھوڑی سی فرمائیں گے. میں اس ادارے کے خصوصیات اور اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, ضلع چکوال کے ساتھ ساتھ آپ کے اس شہر بلکسر اور اس کے گرد و نواح میں متعدد ادارے جو سکول کی تعلیم دے رہے ہیں, اور کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو ساتھ قرآنی علم اور قرآنی تعلیم دینے کے دعوے دار بھی ہیں. لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی بنیاد کسی نظریے پر ہو, بالخصوص جس کا نظریہ اہل سنت والجماعت ہو. اور اس کے برعکس, میں نام نہیں لیتا, اس کے برعکس کسی آپ کی بلکسر کی سرزمین پر ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو تعلیم کے نام پر اپنے باطل نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے اذہان اور قلوب کو گمراہی کی طرف راغب کر رہے ہیں, اور بظاہر سکول کی تعلیم کا نام ہے, لیکن اس سکول کی تعلیم کے اندر اس کے ذیل میں ان کی تعلیم کچھ اور ہے. اور ہماری اہل سنت عوام جو بھولی بھالی اور سادی عوام ہے, نہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے, نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. دھڑا دھڑ انہی اداروں کے اندر اپنے بچوں کو ڈال کر ان کے اذہان و قلوب کو گمراہی کی طرف راغب ہونے کے لیے موقع فراہم کر رہی ہے. اس لیے
میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہم ایسی ادارے کی بنیاد رکھیں کہ جس کے اندر دینی علم بالخصوص نظریہ اہل سنت کی بھی تعلیم دی جائے اور ساتھ انسانی ضرورت جو سکون کی تعلیم کی صورت میں ہے وہ بھی فراہم کی جائے تاکہ اس پردے کے اندر کچھ اور منظر دکھانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور ہم اپنی نسل کے اذہان کو اور ان کے قلوب کو پاک اور صاف کریں۔ آپ یقیناً میری اس گفتگو کو سمجھ رہے ہوں گے اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو مختصر سے سین میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیا ان حالات میں ہمارے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ایک ایسے ادارے کو قائم کریں؟ کیا ضروری نہیں تھا؟ پھر ہم نے آپ کی اس ضرورت کو الحمدللہ پورا کیا ہے۔ ہم نے آپ کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ جو نصاب دیگر ادارے پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ وہی نصاب ہم تھوڑے خرچے کے اوپر آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب ایک دوسرا سوال کہ مدرسہ پہلے موجود ہے جس میں حصے قرآن کریم بچے کر رہے ہیں اور ہم کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لیتے، لیکن اس مدرسے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا پتا کہ ہمیں کتنی پریشانی اور کتنی دو کرنا پڑتی ہے کہ ان بچوں کے رہائش کے اخراجات، اساتذہ کے اور دیگر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسی گرانٹ نہیں تھی، نہ ہی ایسے انکم کے کوئی ذرائع تھے کہ جس کے بل بوتے پر ہم اس ادارے کے اندر بھی آپ کے بچوں کو فری مفت تعلیم دیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھا نصاب پڑھانے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، لہذا ہم نے اس ادارے کو نہ اپنی پاکٹ کے لیے انکم کا ذریعہ بنایا ہے اور نہ ہی ہمارے اس ادارے کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا ہے۔ الحمدللہ آپ نسلوں سے ہمیں جانتے ہیں، آج تک الحمدللہ تقریباً 1980 سے لے کر آج 2023 جا رہی ہے، برکسر کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو خفیہ اعلانیہ یا کسی طرح اشارے کے رائے سے کسی سے 1 روپیہ بھی مانگا ہو یا نہ کسی کا 1 روپے کا بھی میرا بازار ہوں، نہ میں ہوں نہ میرے والد محترم مولانا حکیم غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ، نہ ہم نے ادارے سے کوئی تنخواہ لی ہے، نہیں ہم نے آپ سے کوئی کسی قسم کے خرچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی پاکٹ سے اپنے اخراجات کرتے رہے، جو تو اوکھا سوکھا وقت گزار لیا، اور میں بھی الحمدللہ جیسا آپ کو علم ہے کہ میں اسکول ٹیچر رہا ہوں، الحمدللہ میری 17 گریڈ میں اس وقت بھی میں اچھی خاصی پینشن دے رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے 1 روپیہ بھی اس ادارے سے کمانے کی، اور اس ادارے کی جتنی بھی اضافی آمدنی ہوگی جب چلے گا بھی تو اخراجات تقریب پورے ہوں گے، جب اضافی یہ چلے گا تو جو یہ ادارہ ترقی کرے گا ہم اس ادارے کے شعبہ جات بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ابھی یہ جو ہم سٹارٹنگ لے رہے ہیں، جو ہمارا ابتدائی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو پلے گروپ میں یا نرسری میں ہمارے پاس آئے گا یا کلاس 1 میں آئے گا، 2 میں آئے گا یا 3 میں آئے گا، ہم اس کو پہلے
پہلی 5 جماعتیں 5ویں تک آفاق گروپ کا نصاب پڑھائیں گے، جو ایک اچھا نصاب ہے، اچھے سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ماہر قاری صاحب کی نگرانی کے اندر تجوید کے ساتھ 5ویں پاس کرنے تک قرآن مجید ناظرہ ہم اس کو پڑھا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ دیگر دینی تعلیم بنیادی ضروریات کی وہ بھی دیں گے، اور جو بات میں نے کہی ہے کہ ہم اس کو سنی نظریہ بھی مضبوط اس کا کریں گے۔ 5ویں کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 کیٹیگریاں بنائیں گے۔ ایک وہ طلباء اور والدین کی جو بچے کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، تو ہم 5ویں جماعت کے بعد سکول کی تعلیم اس کی سٹارٹ کر دیں گے، اور مسلسل 2 سالوں کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کے عرصے کے اندر بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے، اور وہ حفظ تجوید کے ساتھ ہوگا۔ یہ 2 سال لگیں گے، یا بعض بچے ذہنی قابلیت ہوتی ہے 2.5 سال لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس حافظ بچے کو ہم 1.5 سال کے اندر 8ویں جماعت تک اس کو تعلیم دے دیں گے۔ 8ویں تعلیم دینے کے بعد اور حفظ قرآن کے بعد اس کو ہم سرٹیفکیٹ دے کر فارغ کر دیں گے، پھر وہ میٹرک جہاں چاہے کرے۔ لیکن جو بچہ 8ویں جماعت اور حفظ قرآن اس ادارے سے کر کے جائے گا، پھر سورج تو مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن اس بچے کے ذہن کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا۔ اور انشاءاللہ وہ دعوت تو بہت بڑی بات ہے، میں نہیں کرتا، لیکن کوشش پوری کریں گے کہ اس کے اندر کا جو شیطان ہے اس کو ہم ختم کر کے اندر کا اس کا انسان، اس کی شخصیت کو اجاگر کریں گے، اور وہ ایک اخلاق اور ایک اپنا سنجیدگی کا ایک انشاءاللہ عزیز ایک نمونہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو والدین یا جو بچہ حفظ قرآن نہیں کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے، نہ کرے۔ قرآن مجید ہم اس کو ناظرہ 5ویں تک پڑھا دیں گے، اور اگلے 3 سالوں میں 6ویں 7ویں اور 8ویں جماعت جیسا کہ مسلسل سکول چلتے ہیں، اس کو 3 سالوں کے اندر 8ویں جماعت فارغ کر دیں گے، اس کو 8ویں تک تعلیم دے دیں گے۔ ابتدائی منصوبہ ہے، اور بعد میں پھر انشاءاللہ اس کو ہم میٹرک تک، اور اس کے ساتھ جو ہی اس ادارے کی انکم یا اس کے اخراجات یا اس کے حالات ہمیں اجازت دیں گے، ہم اسی ادارے کے اندر علماء کو درس نظامی اس کا بھی اجرا انشاءاللہ عزیز کر دیں گے۔ پھر جو انشاءاللہ عزیز ہمارے وسائل اور حالات اجازت دیں گے، ہم اس کے درجوں کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے۔ ابھی یہ غیر اقامتی ادارہ ہے، غیر اقامتی سے مراد جہاں بچوں کی رہائش نہیں ہوگی، سب کو بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، شام کو گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا آگے چل کر انشاءاللہ عزیز ہم اس کو اقامتی ادارہ بنائیں گے، اور یہاں بچوں کی رہائش جو ہے اس کا بھی نصب ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ وقت چاہیے۔ میں اس کی فیسوں کا شیڈول پڑھ کر سنانا نہیں چاہتا، یہ ہم نے چھاپا ہوا ہے، یہ آپ کو ابھی دے دیا جائے گا، جو آدمی دیکھنا چاہے۔ انتہائی مختصر سی، تاکہ جس میں ہم اپنے اخراجات جو ہیں ادارے کے یہ پورے ہو جائیں، تو انشاءاللہ عزیز یہ کام چل پڑے۔ اس کے بعد اس ادارے کی مزید نگرانی کے لیے ایک تعلیمی مشاورتی بورڈ بنایا گیا ہے، جس بورڈ میں برادر عزیز مستقیم عبداللہ صاحب، جو گورنمنٹ ہائی اسکول بکھاری کلاں کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں، اور تعلیم کے میدان میں انہوں نے الحمدللہ اپنا لوہا منوایا ہے۔
وہ اس کے مستقل نگران ہوں گے، اور اسی طرح مولانا زاہد حسین صاحب رشیدی جنہوں نے مجھ سے پہلے آپ کے سامنے ادارہ خیال فرمایا ہے، یہ بھی اس کے اس مشاورتی بورڈ کے اندر شامل ہے۔ ان کی مشاورت اور ان کی نگرانی دونوں حضرات کی مسلسل جو ہے وہ رہے گی، اور یہ ادارہ انہی کی نگرانی کے اندر انشاءاللہ العزیز اپنے منظریں طے کرے گا۔ اس کے اندر نصاب ہم نے رکھا ہے، یہ آفاق والا کا نصاب ہے، جو سمجھتے ہیں حضرات ان کو پتہ ہے، اور یہ نصاب بھی اسی ادارے کے اندر سے بھی ہم مہیا کریں گے مناسب قیمت پر۔ اس کے ساتھ ایک اور جو ہمارا منصوبہ ہے انشاءاللہ العزیز اور ہدف میں شامل ہے، وہ یہ کہ ہم حفظ کی کلاس بھی یہاں شروع کریں گے، لیکن یہاں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ اپنی فیس دے کر حفظ کریں گے۔ لیکن اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو جیسا میں نے کہا کہ اخراجات، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسے تو کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم اخراجات اتنے کر سکیں، کس سے مانگیں گے، کس سے زکوٰۃ لیں گے، کس سے عشر لیں گے، کس سے، یہ سارے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ اور دوسری یہ بات خصوصی طور پر کہ جو ایسے خیراتی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر ذہین بچوں کو یا اچھے خاندان والے بچوں کو لوگ نہیں بھیجتے، یہ تو یتیم بچوں کا اور خیراتی اور غریب بچوں کا ادارہ ہے، جس میں کیا ہونا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس غریب تو جو ہے وہ مدرسے کے اندر جو ہے ہمارے پڑھ رہے ہیں، جہاں وہ بچے آئیں جو اپنی پاکٹ منی رکھتے ہوں، جن کے والدین کھاتے پیتے ہوں، وہ اس طرح متوجہ ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ یہاں فیس دے کر ہمارے بچے کو ٹھیک تعلیم دی جائے گی، ہم خیرات لینے نہیں جا رہے، ہم اپنے بچے کو ٹھیک ٹھاک ادارے کے اندر پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے جہاں حفظ کے اندر بھی جو بچہ داخل ہوگا اس کی بھی باقاعدہ فیس رکھی ہے، اس کو دوپہر کا کھانا بھی دیا جائے گا اور اس کی فیس بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھائی صاحب حاجی فضل حسین صاحب یہ بھی میرے سامنے آ گئے، تو ان کی ایک بات جو ہے مجھے یاد آ گئی، میں عرض کر دیا آپ کو۔ کل ان سے ملاقات ہوئی، کل نے ایک بات جو ہے بڑی اچھی مجھے توجہ دلائی، یہ فرمانے لگے کہ ہمارے بچے حفظ تو کر رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے بہت، لیکن اس حفظ کے ساتھ ان بچوں کو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کے حصے کا ترجمہ وہ بھی یاد کرانا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، بڑی آپ کی اچھی رائے ہے، اچھی تجویز ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جو بچے حفظ کریں گے ان کو چند صورتوں کے اور اسی طریقہ سے جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز ہے یا کلمہ ہے یا جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ساتھ انشاءاللہ العزیز پڑھایا جائے گا، تاکہ وہ بچے ذہنی طور پر جب نماز بچہ پڑھ رہا ہو اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ جب جنازے میں کھڑا ہے، وہ جنازے کی دعا مانگ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے وہ صرف وہ الفاظ دہرا رہا ہے، بلکہ اس بچے کو پتہ ہو کہ میں یہ کیا کلمات کہہ رہا ہوں، اور اسی طریقہ سے بھی تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس طرح بھی۔ اس کے بعد ہم نے جو یہاں یونیفارم رکھا ہے وہ سفید لباس ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سفید ٹوپی ہے، سردیوں میں جو ہے وہ سبز رنگ کی جرسی اور ٹوپی یا جو بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے بچوں کی تفریح کے لیے کھیلوں کا بھی باقاعدہ اہتمام ہوگا، جیسے دیگر سکولوں کے اندر ہوتا ہے۔ وہ بات کے بعد مجھے دفعہ یاد آتا ہے، ہمارے چکوال میں ایک بزرگ وہ گزرے ہیں، پرانے لوگ جاتے ہیں، عبدالرحمان قاسمی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے عبدالرحمان قاسمی مرحوم۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے مدرسے میں پڑھیں گے ان کو ہم صرف مولوی نہیں بنائیں گے، بلکہ ہمارے ادارے کی ان کی سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ادارے کی جو ڈگری ہوگی نا وہ بابو کام مولوی ڈگری ہوگی، بابو کام، صرف جو مولوی نہیں ہوگا بلکہ بابو کام مولوی ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف مولوی نہیں بلکہ وہ بابو کام مولوی بنے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ یہ کھیلوں کی تفریح جو ہے وہ بھی فراہم کی جائے گی۔
اس کے ساتھ ماہانہ ہم نے ایک تربیتی نشست کا اہتمام کریں گے، اور وہ نشست اسی طرح کی ہوگی جیسے آج آپ تشریف لائے ہیں۔ ہر مہینے میں کسی ایک ماہر تعلیم اور جو اچھا عالم بھی ہو، اس کے ساتھ علم کے ساتھ اس کی مناسبت ہو اور تربیتی نشست کا اس کو تجربہ ہو، تو ایسے آدمی کو انشاءاللہ ہم ہر مہینے میں ایک ایسا اسکالر بلا کر یہاں بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی یہاں ہم بلا کر ماہانہ ایک تربیتی نشست، یہ اس کا اہتمام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ یہ ایک خاص خصوصیت ہے جو شاید باقی اداروں میں نہ ہو۔ باقی جو اس کی خصوصیات یا جو اس کی شرائط ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی آپ کو تقریب کے اختتام پر جو ہے وہ آپ کو یہ فراہم کر دی جائے گی۔ باقی ساری شرائط وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جو بات میں نے کہی ہے، جو باتیں اللہ کرے آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں اور آپ اس ادارے کے معاون بن جائیں۔ معاون یہی ہے کہ جیسے ظاہر رشیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو داخل کریں، اس کی معاونت یہی ہے۔ اس ادارے کی تعمیر کے سلسلے میں الطاف حسین صاحب مرحوم، عبدالرؤف اور محمد عارف اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ نے سب سے پہلے یہ عطیہ 5 لاکھ روپے کا دیا تھا۔ ان کے لیے دعا کر رہی ہے اللہ رب العزت۔ اب ان کے یہ جب کوئی بندہ دیتا ہے نا اللہ کی راہ کے اندر، تو دینے سے ہی اس کا اجر تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو وہ آگے ترقی کرتا ہے، ادارہ بڑھتا ہے، اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، تو اس کے ثواب کے اندر اجر کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حاجی سلطان سکندر صاحب نے بھی بہت زیادہ امداد فرمائی ہے اس ادارے کی تعمیر کے اندر، اور میرے بھائی قاضی شفیق صاحب جو ادارہ دارالقرآن کے یہاں کے انچارج ہیں، ان کی بھی کاوش اور ان کا تعاون بھی ساتھ شامل ہے۔ اور ہمارے اس ادارے دارالقرآن کے ملتان سے تشریف لائے ہوئے اس ادارے کے انچارج وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے میرے بھائی، اور وہ بھی آج اس تقریب میں خصوصی طور پر تشریف لائے کہ ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے تو ہم اس کی جو ابتدائی تقریب ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہوں، اور ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کی تعاون سے یہ ادارہ بنا ہے، اللہ رب العزت سب کو درجہ بدرجہ اجر عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو اس ادارے کے ساتھ تمام حقوق کو تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔